میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے وہ بچیاں کس کی بچیاں تھی، وہ بہنیں کس کی بہنیں تھی، وہ بچیاں آپ کی بچیاں تھی، وہ بہنیں آپ کی بہنیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ ملت ہے پریشان مگر ہنستے ہو پھر بھی، غم چاٹ گیا خون جگر ہنستے ہو پھر بھی، کراچی میں کٹ جائیں بہو بیٹیاں جس کی، اے ظالم حکمراں تم ہنستے ہو پھر بھی۔ حضرات، وطن عزیز پاکستان آج لبنان بن چکا ہے اور پاکستان کا کراچی آج بیروت بن چکا ہے۔ وہ کراچی جو رنگوں اور روشنیوں کا شہر تھا، آج وہاں دھواں دھواں نظر آ رہا ہے۔ وہ کراچی جو پاکستان کی شہرت تھی، اسے آج کاٹا جا رہا ہے۔ وہ کراچی جو پاکستان کے درآمد اور برآمد کا دروازہ تھا، اس دروازے کو آج جلایا جا رہا ہے۔ وہ کراچی جو بنگلوں اور فلک بوش عمارتوں کا شہر تھا، آج وہ کراچی منجداروں کے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور وہ کراچی جو امن و امان کا گہوارہ تھا، آج بربریت اور درندگی کی آمادگاہ بن چکا ہے۔ وہ کراچی جو بانی پاکستان کا شہر تھا، آج پاکستان کی تباہی کا سبب بن چکا ہے۔ اور وہ کراچی جس کی سڑکیں چمکتی تھیں دمکتی تھیں، آج ان سڑکوں پر آپ کے بھائیوں کا خون بکھرا پڑا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ ہندوستان چلتا میرے کام کے اور آپ کے کام کے سارے پر ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر یہ دیکھیں اور سوچیں
کہ پاکستان داخلی اور خارجی لحاظ سے جن خطرات میں گرا ہوا ہے اس کے عوامل کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے۔ جہاں تک خارجی خطرات کا تعلق ہے، ایک طرف ہمارا کلیلہ دشمن بھارت ہے، ایک طرف روس ہے، اس کے عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے۔ میں آج کی عظیم الشان جلسہ میں خارجی خطرات کا حل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان خطرات سے ہم تب ہی عہدہ برا ہو سکتے ہیں کہ ہم نے جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور سن لیجیے، کیونکہ میرے پاس خطیب ملت کا خطاب عام ہونے والا ہے، اس لیے مجھے یہ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں بدر حنین سے شروع ہوتا اور بالا کوٹ کے چھندے دو تک آپ کو بتاتا اور یہ میں آپ کو بتاتا کہ میرے اکابر میں میرے اخلاق میں کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے توحید و سنت کی سربلندی کے لیے کس طرح جہاد کیا ہے، اپنی گردنیں کٹوائی ہے، جہاں تک داخلی خطرات کا تعلق ہے۔ آج دیکھیں حیدرآباد کے کیا حالات ہے، آج دیکھیں کراچی کے کیا حالات ہے، اور یاد رکھیے چند دن ہوئے ایک سید زادہ معصوم علی شاہ کی دو معصوم بچیاں سلمہ اور اسماء کے ساتھ کراچی کے قبرستان میں کیا سلوک کیا گیا، ان ظالموں نے ان بچیوں کے باپ کو پہلے ذبح کیا اور ان گنڈوں اور فرعونوں نے اس کے بعد ان دو بچیوں کو اسماء اور سلمہ کو اٹھایا اور قبرستان میں لے گئے۔ ان پر انہوں نے جو درندگی اور سیطلت کے وار کیے، آج ملک کے اخبارات اس کے گواہ ہیں۔ وہ بچیاں چیخ رہی تھی اور قبرستان کے مردے یہ زبانیں ہاتھ سے کہہ رہے تھے کہ بچیوں اگر زندہ انسانوں نے تمہارے کپڑے اتار دیے ہیں تو ہمارے کپڑوں میں آ کر چھپ جاؤ۔ وہ بچیاں کس کی بچیاں تھی، وہ بہنیں کس کی بہنیں تھی، وہ بچیاں آپ کی بچیاں تھی، وہ بہنیں آپ کی بہنیں تھی۔ اور اللہ ذل جلال کی قسم ہے کہ جب میں نے اخبارات میں یہ پڑھا کہ قبرستان میں وہ گنڈے لے گئے، وہ فرعون لے گئے، وہ بچیاں چیخ رہی تھی اور کسی محمد بن قاسم کو آواز دے رہی تھی کہ محمد بن قاسم یہی کراچی کا مسائل ہے کہ جب تجھے پکارا گیا حجاج بن یوسف کو دعائیں دی گئی، حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیج دیا اس کی مدد کے لیے۔ آج تو پورے پاکستان میں ہماری مدد کے لیے محمد بن قاسم نہیں آ رہا۔ وہ بچیاں چیخ رہی تھی، ان کے زندہ بچیوں کے جسم کو کاٹا جا رہا تھا اور چھلکوں سے باندھ دیا جا رہا تھا اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلایا جا رہا تھا۔ دوستو آج دیکھیے وہ سلمہ اور اسماء ہر پاکستانی کی کے گھر میں موجود ہے، وہ سلمہ اور اسماء ہر ملک کے بشریدے کے ہر گھر میں موجود ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں جو ہے میں پوچھتا ہوں ضیاء سے، اگر تمہاری بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا پھر ہم دیکھتے تمہیں نزلہ ہوتا ہے، تمہیں بخار ہوتا ہے، اگر تمہارے بیٹوں کو جلتی ہوئی آنکھ کی نظر کیا جاتا پھر ہم دیکھتے کہ تم اسلام آباد میں کیسے بیٹھے رہتے ہو۔ بھائیو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس تعصب کا اور اس قتل عام کا، اس بربریت کا، اس لسانی فسادات کا، اس ہندی پنجابی فسادات کا حل کیا ہے؟ حل ایک ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ یہ حل ہے، بیرونی خطرات کا حل جہاد میں ہے، اندرونی خطرات کا حل اتحاد میں ہے۔ آج میرے قائد، آج کا محبوب قائد اتحاد کا فارمولہ لے کر پھر میدان میں اتر آئے ہیں
اور سن لیجیے میں رب اکبر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اتحاد کا فارمولہ ہمارے پاس موجود ہے. بھائی تنازعات فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہ چھوڑ دیجیے فلاں کی اقوال ہے, چھوڑ دیجیے فلاں کا اتحاد ہے, چھوڑ دیجیے فلاں کا قیاس ہے, چھوڑ دیجیے فلاں کی آواز ہے. اگر پوری قوم کا اتحاد ہو سکتا ہے تو اہل حدیث کی آواز پر ہو سکتا ہے. وہ آواز وہ ہے جو محمد علی جناح نے اس وقت اٹھائی اور لگائی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے, کہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے. آج پاکستان کسی محمد علی جناح کی پھر انتظار میں ہے. محمد علی جناح تو پیدا نہیں ہوگا, لیکن میرے علامہ ظہیر وہ فارمولہ لے کر آ گئے ہیں جو محمد علی جناح کا فارمولہ تھا, اور جس کے جلنے کے نیچے ہر سیدھی بلوچی اکٹھا ہو گیا تھا, سرحدی اور پاکستانی ہر اکٹھا ہو گیا تھا, جس کے نیچے ہر بریلوی, ہر دیوبندی اور ہر اہل حدیث اکٹھا ہو گیا تھا, ہر شیعہ اکٹھا ہو گیا تھا. آج وہ فارمولہ ہمارے پاس ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, پیغمبر کی سنت ہے, اس پر اہل حدیث آج اتحاد کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے داخلی خطرات کا واحد حل یہ ہے کہ پوری قوم منظم ہو جائے. اور میں آپ کی وساطت سے اسلام آباد کے ارباب اقتدار کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت پاکستان کے عوام کی جان کا, پاکستان کے عوام کے مال کا, پاکستان کے عوام کی عزت کا, ان کی آبرو کا حسد نہیں کر سکتی, اگر اس حکومت میں غیرت ہے تو اسے مستعفی ہو جانا چاہیے. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے, یزدانی شہید میڈیا سروس, میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے.